السلام علیکم یار، اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو وہ کس کا وزیر اعظم ہے؟ اگر عمران خان وزیر اعظم تھا تو وہ کس کا وزیر اعظم تھا؟ اگر کل کو بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ کن کا وزیر اعظم ہوگا؟ یہ جو بھی وزیر اعظم وہ ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی بھی وزیر اعظم ہے تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور میں یہ کچھ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ایم پی ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے عوام کا صوبائی سطح پر، جو ایم این ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے قومی سطح پر، جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے انٹرنیشنل سطح پر۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو بھی نمائندہ ایک بار منتخب ہو گیا وہی نمائندہ رہنا ہے؟ اگر یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ عوام پاکستان کے وزیر اعظم ہے، تو یہ سیاسی تفریق کس لیے؟ یہ بحث و تکرار بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، استاد کی شگرد کے ساتھ، یہ کس چیز کی ہے؟ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل جدھر بھی ہوں گے آپ کوئی بھی بحث و تکرار کرے اسے پوچھے نا کہ یہ کیوں اس کی سائڈ لے رہے، کیوں اس کے ساتھ کہہ رہا کہ میرا بھائی جان تعلق کس پارٹی سے ہے، میرا بھائی جان اس پارٹی سے تعلق ہے۔ وہ ٹھیک بات ہے، تعلق ہونا چاہیے کسی نہ کسی پارٹی سے۔ یہ تعلق دنیا کی سب سے بڑی برائی تعلق ہے، 90% برائیاں اس سے جنم لے رہی ہیں، لیکن اس پہ میں تفصیلی بات اگلی ویڈیو میں کروں گا، اب لمبی ہو جائے گی۔ تعلق مانا کہ تعلق ہونا چاہیے، لیکن تعلق کسی سطح پہ ہونا چاہیے۔ سیاسی تعلق دو طرح کا ہوتا ہے، کسی بھی بندے سے تعلق آپ کا تو وہ دو طرح کا ہوگا استوار۔ ایک تعلق ہوگا برابری کی سطح پہ، شراکت داری کی سطح پر، اور دوسرا تعلق ہوگا آپ کا کسی کے بھی ساتھ خوشامد کار کر، مکھن پوشی کار کر، جی حضوری کار کے۔ تو اس میں سے میری مانے تو سب سے جو یہ ان دونوں میں سے ایک ہی تعلق ہوتا ہے، لیکن آج 99% جو کسی کا بھی تعلق ہے کسی کے ساتھ وہ دوسرے نمبر کا تعلق ہے، خوشامد کار کر بنا ہوا ہے، مکھن کی پیش لگا کر کی پیش کے بنیاد پر ہے، جی حضوری کی بنیاد پر ہے۔ کوئی کسی 100 میں سے 1% ہے جو شراکت داری کی بیس پہ ہے، اور اس میں سے جو تعلق زیادہ تر پائیدار ہے اور جو ہونا چاہیے وہ ہے شراکت داری کی بیس پر، برابری کی بیس پر۔ دونوں پہ میں بات کرتا ہوں۔ جو پہلا تعلق ہے برابری کی سطح پر، وہ تعلق ہے اگر بن سکتا ہے صرف پیسہ ہونا چاہیے، اگر کسی کے پاس جو طاقت میں برابر ہو، اس کے پاس طاقت آئی صرف پیسے والے بندے کے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں، یا کاروبار میں شراکت دار ہے۔ اور جو دوسرا آپشن ہے وہ جی حضوری کر کے جی وہ بندے کو مکھن لگا کرنا، میں اب زیادہ اس غلامی کی سطح پہ جو ہے نا تعلق ہے اس پہ ہوگا۔ وہ پنجابی کہاوت ہے، ایک چھوٹا درخت بڑے سائے کے درخت کے سائے تلے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک دو مشہور شاعر تھے، ایک جو شاعر تھا وہ صرف اس وجہ سے ہجرت کر دوسری جگہ پر کر گیا تھا کہ ایک شاعر کے ہوتے ہوئے دوسرا شاعر ترقی نہیں کر سکتا، ایک چھوٹا پودا بڑے پودے کے سائے تلے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جب تک آپ کسی کے ایم پی ایم این اے سیاسی پارٹی یا کوئی بھی اور ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جی حضوری میں رہیں گے، غلامی میں رہیں گے، تو آپ بڑھ نہیں سکتے۔ آپ ترقی میں پاکستان کی رکاوٹ سب سے بڑی ہے ہی یہ۔ آج کوئی بھی بندہ دیکھ لیں، 25 سال 26 سال عمر ہو گیا، بے روزگار ہے، یہ بڑا تعلق ہے، تعلق بیس سے کم کرا لیں دے۔ تو اس تو اگر دو مثالیں میں دیتا ہوں، اب اگر ایک بندہ جاتا ہے کسی ایم پی کے پاس یا نمائندے کے پاس یا کسی بھی برابری کی سطح پر کوئی بندہ ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ بھائی یہ کام آپ نے ہمارا کروانا ہے، آپ نے اگر آگے ہم آپ کا کرتے رہے، اب آپ نے ہمارا کروانا ہے۔ اور دوسرا بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایم پی صاحبہ کام کر دیو، یہ کام ہمارا کر دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ تو یقین مانے، آپ ایمانداری سے بتائیں وہ کس کی بات مانے گا؟ وہ اس بندے کی بات مانے گا جو اس کے برابری کی سطح پر اس کو پتہ ہے کل کو میں نے اس سے کام لینا ہے، یہ ہم سے اس نے کوئی کام نہیں لینا، ووٹروں سے اس نے کوئی لگاؤ نہیں ہے، صرف فضول۔ تو آج اگر نوجوان نسل بڑھنا چاہتی ہے تو یہ تعلق بیس پہ، سیاسی پارٹی بیس پہ، تنظیم بازی بیس پہ، بحث و تکرار کی بجائے صرف ہمیں
اپنی ترقی پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں پیسہ بنانا چاہیے، پیسے کے علاوہ آج دنیا میں کوئی چیز کامیاب نہیں ہے۔ عزت ہے، زبان کی عزت ہے، اخلاق کی عزت ہے، لیکن اگر کوئی بھی بڑھنا چاہتا ہے پیسے سے بغیر نہیں بڑھ سکتا۔ تو جتنے ہم یہ ان میں پیچھے بھاگتے ہیں ان کی بجائے ہمیں ترقی کرنی چاہیے کہ ہم ان سے برابری کی سطح پر ملیں، کسی کے ساتھ جی حضوری کر کے جھک کر نہ ملنا پڑے، یہ ہمارا حق ہے اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں دوسری سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے۔ جب تک ہم جی حضوری کریں گے یہ عوام ترقی نہیں کر سکتی، یہ عوام گمراہ ہے۔ اور عوام جتنی بھی بحث و تکرار کر لے، جو بھی کر لے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے سوائے اپنی زبان کو گناہ گار کرنے کے علاوہ۔ صرف عوام کے پاس حق ہے تو صرف ووٹ کا حق ہے، ووٹ میں اپنا حق استعمال کریں، ٹھیک ہے، ووٹ آنے ہیں، اپنا حق استعمال کریں، اتاریں، جلسہ اٹینڈ کرنا ہے کریں، لیکن یہ آپ کا سیاسی تعلق، آپ کا پارٹی کو پسند ہونا، وابستگی ہونا، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، یہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، کسی دوسرے بندے کے اوپر نہیں ٹھوپنا چاہیے۔ وہ جس سے تعلق بھائی جان رکھتا رکھے، خدا کا نام ہے، صاحب کو اپنا یہ جو ہے نا بیان بازی، یہ اس سے بات کا جو ہے نا پوائنٹ ہے یہ بدلنا چاہیے۔ ہر جدھر بھی آپ دو بندوں میں بیٹھ جائیں آپ کو صرف یہی موضوع ملے گا، موضوع بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے توجہ ہٹا کر ترقی کی طرف جانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ غلامی کی، جی حضوری کی۔ ہمیں اچھائی کی طرف بڑھنا چاہیے، ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے، پیسے کی طرف بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اب آج کل نوجوان نسل 25-26 سال 27 سال ہونے تک کچھ بھی نہیں ہے، بے روزگار ہے، سوائے سفارشوں کے یہ کچھ بھی کروانے کے خود اہل نہیں ہے۔ تو اس لیے ذرا غور کریں اور ان سے پولیٹیکل پارٹی سے بچ کر صرف کامن مین بن کر رہنا چاہیے، نہ کہ یہ نون لیگی یا پی ٹی آئی کوئی بھی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسا پولیٹیکل سسٹم پہ جو عوام میں تفریق اور تفریق اور تقسیم کا باعث بنے۔